بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما احب العربیہ کتاب التلمیذ لیول 3۔ ہم لوگ لاسٹ لائن جو چیپٹر کر رہے تھے الدرس الثالث عشر یعنی چیپٹر لیسن 13 القط والجرس دا کیٹ اینڈ دا بیل، اس کی انشاءاللہ آج ہم ایکسرسائزز دیکھتے ہیں۔ تھرڈ ایکسرسائز انشاءاللہ آج ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ استیعاب ارسم دائرۃ حول الجواب الصحیح، یو ہیو ٹو سرکل دا آنسر وچ از کریکٹ، یعنی جو صحیح آنسر ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ بنانا ہے۔ تو تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ فرسٹ ون از، آپ غور کریں یہاں پر، تو پہلا ہے نعم، نعم مینس یس یعنی جی، لا مینس نو نہیں، لا عارف یعنی آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں پتہ۔ تو ان میں سے جو بھی آنسر ہوگا آپ نے اس کے گرد سرکل کرنا ہے۔ تو الاول فرسٹ ون از أرادت الفئران أن تعلق الجرس في رقبة القط لتعرف مكانه من بعيد. The mice decided to hang the bell around the cat's neck to know when she is coming from the far place. تو اس میں ایسا ہی تھا، کیا چوہوں نے ارادہ کیا یہ کہ وہ بلی کے گلے کے ارد گرد ایک گھنٹی باندھیں گے، لتعرف تاکہ جان لے، مکانہ اس کے آنے کی جگہ جان لے، دور سے، من بعید کہتے ہیں فرام فار پلیس یا دور سے۔ تو ایسا ہی تھا، اس وجہ سے ہم کریں گے نعم یعنی یس۔ الثانی فی الفقرۃ الثالثۃ غلبت الفئران القط فغادر المنزل۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ the second passage، فقرہ کہتے ہیں پیسج کو، in the second passage it was written that the mice took power over the cat and she changed her place or migrated from her place۔ کہ سیکنڈ جو پیسج تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ چوہوں کے اوپر جو چوہے تھے وہ غالب آ گئے تھے بلی کے اوپر، اور جو بلی تھی وہ اپنی جگہ سے چلی گئی تھی دوسری جگہ کے اوپر۔ تو ایسا نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے ہم لکھیں گے لا، یہ ہم نے سرکل کر دیا لا کو کہ نہیں۔ اب تھرڈ ون از استطاع الفأر الصغیر ان يعلق الجرس في رقبة القط۔ اب اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے، the youngest mouse she can hang the bell in the cat's neck، یعنی جو چھوٹا چوہا تھا وہ بلی کی گردن کے اندر گھنٹی کو ڈال سکتا تھا، ایسے ہی تھا۔ تو اس کا آنسر ہے یس یعنی نعم، نعم کے اوپر ہم سرکل کر دیں گے۔ فورتھ ون از رابع احضرت الفئران السمخ من مکتبۃ القریبہ من المکتبۃ القریبۃ من المنزل، کہ the mice bring، وہ لے کر آئے، the mice bring the glue from the nearest book shop from their home، کہ جو چوہے تھے وہ لے کر آئے گلو کو اپنے گھر کے پاس کی کتاب مکتبہ سے یا پاس والی کتابوں کی دکان سے اپنے گھر کے پاس۔ تو اس چیپٹر کے اندر ایسا کوئی ذکر نہیں تھا، تو ہم لوگ اس کے اوپر لا عارف کہ آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں پتہ، اس کو ہم سرکل کر دیں گے۔ نیکسٹ کیا بتا رہے ہیں یہ، الخامس لا يستطيع القط ان يمسك الفئران لانه اصبح ثقيلا بعد ان يعلق الجرس في رقبته۔ میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، کیا لکھا ہوا ہے، لا يستطيع القط ان يمسك بالفئران لانه اصبح ثقيلا بعد ان يعلق الجرس في رقبته، کہ the cat can't catch the mice because her neck become too much heavy because of that آپ کہہ سکتے ہیں bell which is hanging around her neck، کہ وہ جو بلی تھی وہ نہیں چوہوں کو پکڑ سکتی تھی کیونکہ اس کی گردن بہت بھاری ہو گئی تھی۔ کیونکہ علقہ کا مطلب ہوتا ہے ہینگ ہونا، کہ لٹکے ہونا، کیونکہ وہ جو بیل تھی وہ اس کے گردن میں لٹکی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں پکڑ سکتی تھی۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو ہم کیا کر دیں گے لا یعنی نو۔ اب آگے ہے استیعاب حل فہمت القصہ۔ اب فورتھ ایکسرسائز میں کیا لکھا ہوا ہے، حل فہمت القصہ، ڈو یو انڈرسٹینڈ دا اسٹوری۔ اگر آپ کو اسٹوری سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے پھر اس کے آنسر کے کوشچنس کرنے، یا پھر ان دا بلینکس ہے، یا آپ نے چوز دا کریکٹ ون آپ نے کرنا ہے اس طرح۔ تو فرسٹ ون از کیا ہے، قال الفأر الکبیر، یعنی the eldest rat said، اس نے کیا کہا، جو سب سے بڑے والے چوہے نے کہا، هيا نفكر في حيلة تنقذنا من القط۔ Come on, let's think about an idea which will save us from the cat، کہ ہم لوگ چلو اور ہم لوگ سوچتے ہیں ایک ایسا آئیڈیا، ہیلا، ہیلا لکھتے ہیں اس طرح کر کے، ہیلا، کہ
کہ لیٹس تھنک اباؤٹ لائک ایک ٹرک کے بارے میں، ہیلا کے بارے میں، ٹرک کہتے ہیں اس کو یا آئیڈیا کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا تھا اکمل، یعنی اس کو اکمل جو یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، اٹ مینس کہ آپ اس کو فل کریں، پورا کریں. ثانی میں سیکنڈ ون میں کیا ہے، اہم الفقرہ فی ہذہ القصہ، یعنی جو ایک اچھا آئیڈیا دے رہے ہیں لائک جو آپ کر لیں کہ ایک تھاٹ جو اس پورے چیپٹر کے اندر بتائی جا رہی ہے وہ کون سی ہے، کون سا پاور پوائنٹ ایسا جو اس پورے کے اندر بتایا جا رہا ہے. الاول اتحجم الفئران علی الخط مرہ واحدۃ، کہ the mice attack the cat at once، کہ کیا سارے چوہوں نے جو ہے ایک ہی دفعہ میں بلی کے اوپر حملہ کر دیا تھا. یہ بتا رہے ہیں ان تعلق الفئران الجرس فی رقبۃ القط، یہ پورا چیپٹر وہ کہہ رہے ہیں کس چیز پہ بیسڈ ہے، اس چیز پہ بیسڈ ہے کہ سارے کے ساری چوہے ایک ہی دفعہ بلی کے اوپر اٹیک کر لیں. یہ سیکنڈ ون از ٹو ہینگ دا بیل ان دا کیٹس نیک، یا اس کے اوپر ہے کہ وہ جو چوہے ہیں وہ بلی کے گردن کے اندر اس بیل کو باندھ دے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ اس کے ارد گرد بیل کو باندھے تاکہ ان لوگ کو پتہ چل جائے جب وہ آئے گا. اور نیچے کا لکھا ہے ذا علامت الٹک، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ٹک کا نشان لگائیں، جو بالکل ٹھیک ہے، تو ہم باغ کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیتے ہیں. اب تھرڈ ون از تعلمنا هذه القصہ، کہ واٹ وی لرن فرام دس قصہ اور فرام دس اسٹوری، کہ ہم نے کیا سیکھا. تعلمنا کہ ہم نے کیا سیکھا، فرام هذه القصہ، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل کیا. الاول ہوا پہلا کیا ہے، الفکرۃ الجیدۃ، یعنی جو سب سے اچھی تھاٹ تھی، دا گڈ تھاٹ از تعطیہ، اس کا کیا، الفکرۃ الجیدہ تعطی من الکبیر دائما، یعنی اسٹرانگ آئیڈیاز کم فرام دا ایلڈسٹ ون، یعنی جو سب سے آپ کر لو کہ جو اچھے آئیڈیاز ہیں وہ صرف بڑے لوگ ہی دیتے ہیں، ہم لوگ کو یہ اس چیز سے سیکھنا چاہیے. عندما ندہن الارض بالسمخ تصبح جمیلۃ، whenever we glue or spread the glue on the floor become beautiful. یہ چیز ہم نے سیکھی کہ جب ہم لوگ جو زمین کے اوپر ہم لوگ گلو لگائیں گے تو وہ خوبصورت ہو جائے گی، زمین خوبصورت ہو جائے گی. یا ہم نے یہ سیکھا العقل السلیم ينقذ صاحبہ من الخطر، یعنی the healthy mind save the owner from the danger. العقل السلیم یعنی جس کے پاس پوری ایک عقل ہے، اسٹرانگ بندہ ہے اب دماغی طور کے اوپر، تو ينقذ صاحبہ، وہ بچا لیتا ہے، سیو کر لیتا ہے اپنے آنر کو، یعنی وہ جو جس کی عقل ہوتی ہے اپنے بندے کو بچا لیتا ہے، من الخطری، یعنی کسی بھی ڈینجر سے، کسی بھی خطرناک چیز سے. یا ہم نے پڑھا القوی لا یقدر علیہ احد، یعنی no one can get hold on a powerful person. یہ ہم نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی طاقتور ہو جائے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں پا سکتا، ایسا نہیں ہے. تو یہ ہمیں کون سا والا ہے، عقل السلیم والا، کہ obviously بات ہے اگر کسی کی عقل پوری ہوگی، پراپر جس کے پاس عقل ہوگی، تو وہ پھر یعنی اب پراپر طور پہ آپ استعمال کریں گے تو وہ خطرے سے نکل سکتا ہے. یہ والا لاسٹ والا کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو القطہ جو تھی، جو کیٹ تھی، قطہ تھی، فئران نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا تھا، وہ پاورڈ ہو گئے تھے اس کے اوپر، اور انہوں نے اسی گلے کے اندر جو تھی وہ بیل باندھ دی تھی. اس وجہ سے ایسا نہیں ہے، بے شک جتنا مرضی قوی ہو جائے، جتنا مرضی اسٹرانگ بندہ ہو جائے، اس پہ کبھی ویک بندے بھی پاور لے جاتے ہیں. اب فورتھ ون کیا ہے، استطاع الفأر الصغير أن يؤلق الجرس في رقبة القط لأنه لا يخاف منه، کہ the youngest rat he can hang the bell in the cat's neck because she don't get afraid from it or from him. تو اب انہوں نے کہا ہے نعم اور لا. اب یہ آئی تھنک یہ ٹھیک ہے کہ وہ استطاعت رکھتا تھا کہ وہ بیل باندھ دے بلی کی گردن کے اندر، کیونکہ وہ اس سے نہیں، لا یخاف منہ، وہ اس سے نہیں ڈرتا تھا. تو obvious سی بات ہے ذا علامتاً صحیح، تو یہ ہے نعم، یہ نعم پہ آئے گا کہ جی وہ چھوٹا والا چوہے نہیں ڈالی تھی اسی گردن کے اندر، وہ نہیں ڈرتا تھا، اس وجہ سے اس نے ایزیلی ڈال لی. نیکسٹ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، خامس فی فکرۃ الاخیرہ فی قصۃ کلمۃ معناها تختفی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان دا لاسٹ پیسج، اور لاسٹ پیسج ان دا اسٹوری دیر واز ون ورڈ، اور معناہ اٹس میننگ واز، اس کا مطلب یہ تھا، لاسٹ پیسج میں، لاسٹ اس کے اندر پیراگراف کے اندر ایک ورڈ تھا جس کا مطلب بن رہا تھا تختفی. یعنی تختفی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہائڈ ہو جانا، چھپ جانا، تو اس کا تھا تہربو.
تحربو کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا. اب یہاں کیا ہے؟ تختفی. تختفی انہوں نے کہا تھا چھپ جانا، ہم چھپ جاتے ہیں. تحربو ہوتا ہے کہ بھاگ جانا. میں ایک منٹ دیکھتی ہوں اس کا نیکسٹ کیا ہے. اس کا ویسے فی حجر بھی آتا ہے، فی الحجر. تختفی فی الحجر، یعنی ہم لوگ تحربو کو وی کین یوز اٹ لائک تحربو ہائڈ ہونا. تختفی بھی ہوتے ہیں ہائڈ ہونا، چھپ جانا. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تختفی فی الحجر کہ چھپ جانا ہول کے اندر. تحربو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ الخامس، ایکسرسائز نمبر 5 ہے تراکیب الجدیدہ، نیو کمپوزیشنز ہے عجب. یو ہیو ٹو آنسر دیز کوشچنس. کیا آپ کو سوال کرنا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے. الاول آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹ اینڈ ماؤس. تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ہم دیکھتے ہیں الاول حل یمسک الکت. اب یہاں پر تھوڑی سی چیزیں جو آپ لوگ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنی ہے، جو سب کے اندر استعمال کی گئی ہیں. تو سب سے پہلی چیز انہوں نے جو دیکھی ہے، جو سارے کے سارے سوال جو آپ کے اندر ہے وہ آپ لوگ کو یاد کیا رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹ ویٹ، میں آپ کو اس کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. پہلی چیز جو پوری ایکسرسائز کے اندر یوز ہوئی ہے وہ ہے یستتی. یستتی یا تستتی، ان دونوں کا ڈفرینس آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا. یا استعمال تا ہے، یا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ تا ہم استعمال کریں گے تستتی کا. جو تستتی تھا وہ ہم استعمال کریں فیمینائن کے لیے، اور یستتی استعمال کریں میسکولائن کے لیے. یہ چیز انہوں نے یوز کی ہے. اور انہوں نے یعنی لا یستتی ہی کان ڈو دس تھنگ، تو اس طرح کر کے لا یستتی اور لا یستتی کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ انہوں نے جو کہا ہے این یمسکا، کوئی بھی ورڈ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. سپوز ہم اس میں دیکھتے ہیں فرسٹ والی میں حل یمسک الفأر، حل یمسک الکت بالفأر، کہ از اٹ پاسبل دیٹ دا کیٹ کیچ دا ریٹ، کہ کیا جو ڈز دا کیٹ، اور یو کین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈز دا کیٹ کیچ دا ریٹ، اس طرح کیا وہ پکڑ سکتا ہے، کیا اس نے پکڑ لیا. تو آنسر کے اندر کیا لکھا؟ لا یستطیع الکت ان یمسک بالفأر، کہ دا کیٹ کانٹ کیچ دا ریٹ. اس طرح کر کے یا آپ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا، دا کیٹ از ناٹ ایبل ٹو کیچ اٹ. ٹھیک ہے، ایبل آپ ایبل کے طور پہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا، یہ کام اس کے بس میں نہیں ہے کرنا. تو اس طرح لا یستطیع کا جو استعمال کیا، لا یستطیع الکت، تو ہم نے سب آنسرز میں یہ کیا کرنا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. لا یستطیع الکت، کت کا ہم یہیں سے لے لیں گے الکت، لا یستطیع الکت. اس کے بعد ہم این یمسکو. اب کیا دیکھیں یمسکو لکھا ہوا ہے تو یمسکو کو ہم یمسکا کر دیں گے. ان کی وجہ سے جو یہاں پہ ان لگا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ این یمسکا. یہ جو یمسکو تھا یہ کنورٹ ہو گیا ہے یمسکا میں، زبر لگ گیا اس کے اوپر. ہم نے ان کے بعد جو ہے اس کے اوپر زبر لگا دی ہے. بالفعل آپ لوگ ایز اٹ از اسی طرح لکھ دیں گے. اب ہم نیکسٹ والا دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میں کیا ہے. حل تقرأ التلمیذۃ القصۃ، کہ کین دا اسٹوڈنٹ ریڈ دا اسٹوری، کہ کیا وہ پڑھ سکتے ہیں اسٹوری کو. تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ لا تستطیع التلمیذۃ ان تقرأ القصۃ، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دا گرل دا گرل کانٹ ریڈ دا اسٹوری، اور شی از ناٹ ایبل ٹو ریڈ دا اسٹوری، دا اسٹوڈنٹ از ناٹ ایبل ٹو ریڈ دا اسٹوری. اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ قصہ نہیں پڑھ سکتی ہیں. لا تستطیع نہیں پڑھ سکتی، تلمیذ یعنی اسٹوڈنٹ یا جو اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، ان تقرأ القصۃ کہ وہ قصہ پڑھ سکیں. تو وہی والا ہو گیا. تستطیع آپ نے استعمال کرنا ہے، گرل تھی اس وجہ سے تا کا استعمال کر لیا. تلمیذ آپ نے اوپر یہیں سے لے لینا، تلمیذ یہاں لکھ دینا ہے. پھر ان تقرأ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تقرأ، اس کے ساتھ آپ نے ان تقرأ کر دینا ہے، اور قصہ آپ نے پھر یہ لاسٹ میں یہ چیز لکھ دے رہی ہے. نیکسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ کارپینٹر دکھا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی لکڑہار آئے تھے تو کیا کر رہے ہیں. حل یصنع النجار صندوق، تو یہاں پر اب کیا بتا رہے ہیں کہ ڈز دا کارپینٹر میک دا باکسز، کہ کیا اس نے صندوق بنا لی. یصنع مین میکنگ،
تو کیا اس نے باکس نجار کارپینٹر صندوق باکس کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں لا یستطیع اب یہاں پہ ہم کیا آنسر لکھیں گے, میں آپ کو ایک دفعہ لکھ کے بتا دیتی ہوں. لا یستطیع النجار, یہاں پہ لکھ دیں گے نجارو, بعد میں ان یصنع, آئی کیا آ جائے گا, ان یصنع الصندوق, اس طرح کر کے اس کا آنسر ہو جائے گا. یعنی لا یستطیع النجار ان یصنع الصندوق, کہ نو دا کارپینٹر از ناٹ ایبل ٹو میک دا باکسز, کہ وہ نہیں بنا سکتا تھا. اب نیکسٹ کے پکچر کے اندر کیا دکھا رہے ہیں, ایک ہے یہاں پہ فلاحہ یعنی فارمر ہے, فلاحہ مینس فارمر میل کے اندر, فیمیل آتی ہیں فیمنائن. بقرہ کہ ڈز دا فارمر ملکنگ دا کاؤ, اور از شی ایبل ٹو ملک دا کاؤ, کہ کیا وہ بکرے کا دودھ نکال سکتی ہیں. کہ لا تستطیع, اب یہاں پہ دیکھیں گرل ہے نا, فیمیل ہے فیمنائن ہے, تو ہم کیا کریں گے, لا تستطیع, لا تستطیع الفلاحۃ, ٹھیک ہے, لا تستطیع الفلاحۃ ان تحلب, کیا ہو جائے گا, ان تحلب البقرہ, تحلب البقرہ, ان تحلب البقرہ, اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پکچر میں کیا دکھا رہے ہیں, هل يعبر الأعمى الشارع, کہ it is possible for the blind to cross the road, کہ کیا یہ پاسبل ہے ایک اندھے آدمی کے لیے روڈ کو کراس کرنا. تو کہہ رہے ہیں آنسر میں کیا ہو جائے گا, لا, نہیں, پھر دوبارہ لکھ رہے ہیں لا, پھر آ جائے گا لا یستطیع, لا یستطیع الاعمى, ٹھیک ہے, ان یعبر, آگے کیا ہو جائے گا, ان یعبر الشارع, شارعہ, ان یعبر الشارع. نیکسٹ پکچر کے اندر کیا دکھا رہے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. واٹس ان دا نیکسٹ پکچر, ایک اسد ہے اور ایک ہنٹر ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے, هل يصطاد الصياد الاسد, کہ از اٹ پاسبل اور دا ہنٹر از ایبل ٹو ہنٹ دا لائن, کہ کیا وہ اس کو پکڑ سکتا ہے. تو آنسر کیا ہے, لا. آنسر میں کیا ہو جائے گا, میں یہاں پہ لکھ کے بتاتی ہوں, لا, کیونکہ ہنٹر ہے, مین ہے, میسکولائن ہے, تو اس وجہ سے یستطیع ہو جائے گا. لا یستطیع الصیاد, پہلے مڈ والا یوز کرتے ہیں, پھر یستاد کا یوز ہوگا. ان یستاد, ان کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زبر لگ جائے گی. ان یستاد الاسد to hunt the lion. No, the hunter is not able to hunt the lion. چلے اب نیکسٹ کے اندر کیا ہے, نمبر 6 کے اندر بھی ہے تراکیب الجدیدہ, نیو کمپوزیشنز ہے عجب. یو ہیو ٹو آنسر اٹ. اب فرسٹ ون کیا لکھا ہوا ہے, انشاءاللہ ہم یہ نیکسٹ والا جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کچھ اس ویڈیو میں پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں اس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ, مع السلامہ.